بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائی، ایسی بدلی پوچھے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ قائد-اعظم کا احسان پاکستان، آئے ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں عملہ کردار ادا کریں اور قائد-اعظم کی اس عزم کو اور مستحکم کا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم گرانو کتن کو بخیر راغلی، میں ہوں عریشہ نصیر اور آج جس ٹاپک پہ بات ہوگی وہ ہے 25 دسمبر یعنی قائد اعظم ڈے یا قائد ڈے۔ یہ خاص دن ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم کا پیدائش کا دن ہے، جب وہ 25 دسمبر 1876 کو اس دنیا میں ہمارے لیے ایک عظیم شخصیت بن کر آئے اور ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دے کر یہ پیارا پاکستان دیا۔ ان کی دن رات محنت، قربانیوں اور مسلسل جدوجہد کی وجہ سے ہم غلامی سے باہر آ گئے، جنہوں نے آخری دم تک اپنی بیماریوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی کام کرتے رہے۔ 25 دسمبر کو پورے ملک کے اداروں کی چھٹی ہوتی ہے اور حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری اپنے گھروں کو نیشنل فلیگ سے سجاتے ہیں۔ یہ چھٹی دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ہم ان کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر کے ہمیشہ ان کی خدمات یاد رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ فرمان پیش کرنا چاہوں گی۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے، ہر مسلمان کو دیانت داری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو یہ عین اسلام ہے۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندھن بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بالخصوص غریب طبقے کے فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنی پڑے گی۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ The last but not the least, my favorite quotation said by Quaid-e-Azam: Unity, faith and discipline. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناح پونجا ایک مشہور تاجر تھے۔ ملک میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ ان دنوں برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان بدحال تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہیں ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ آپ کی محنت رنگ لائی اور ایک طویل جدوجہد کے بعد مسلمانوں نے ایک آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ ایک ذہین، بہادر، محنتی اور نڈر رہنما تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو ایمانداری اور محنت کا درس دیا۔ آپ نے 11 سپٹمبر 1948 کو وفات پائی اور آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔
سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کسی سیاست دان کے کردار کو اس کے مخالفین بھی سراہتے ہوں۔ قائد اعظم علی جناح سیاست عالم کی ایک ایسی ہی بے مثال، غیر معمولی اور منفرد شخصیت ہیں۔ عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس بارے میں مفکرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے ایسے کام انجام دیے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے۔ قائد اعظم عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد اعظم ہیں۔ ان کے بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سخت ڈسپلن اپنی شخصیت پر نافذ کیا تھا۔ عیش و آرام اور تن آسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری۔ وہ اپنی ذاتی کامیابی اور آسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جن سخت ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے، ان کی پابندی سب سے پہلے خود کرتے تھے۔ کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے لیے بعد میں اور اپنے لیے پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر سی زندگی میں تخلیق پاکستان کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے ذاتی آرام کو داؤ پہ لگا دیا تھا اور یہاں تک کہ اپنی صحت کو بھی۔ قائد اعظم کے عمل سے ان کی شخصیت کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کے قول و فعل میں تاثیر کی وجہ بھی ان کی عملی سچائی تھی۔ ان کی دیانتدارانہ زندگی نے ان کی قیادت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ برصغیر کے مسلمان ان کے ایک اشارے پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو متحد کرنے والی طاقت دیتے تھے۔ عجب ستم ظریفی ہے کہ جس ملک کے بانی کا کردار بے داغ اور کرپشن سے پاک ہو، جس نے سیاست و قیادت کا اعلیٰ ترین معیار طے کر دیا ہو، اس کے ملک میں سب سے بڑا بحران ہی باکردار قیادت کا پیدا ہو جانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بانی پاکستان کے کردار کو سیاست کرنے کا بنیادی اصول اور وصف بنایا جاتا۔ قائد اعظم کی سیاست سے ہر سیاست دان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نیک نیتی اور اخلاص ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ کردار کی بلندی نہ ہو تو کوئی سیاست دان لیڈر نہیں بن پاتا، نہ وہ ہجوم کو قوم بنا سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانان برصغیر کے مشکل ترین دور کا سامنا رہا۔ ان میں تقسیم در تقسیم بھی تھی اور ان کا حوصلہ بھی بلند ترین سطح پر تھا، لیکن انہوں نے ایک دل گرفتہ ہجوم کو قوم میں تبدیل کر کے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بعد میں آنے والے سیاست دانوں کے لیے ان کا یہ کردار مشعل راہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ملی سانگ پیش کرنا چاہوں گی۔ زمین و آسمان میں ہے زبان سے لا الہ نکلا، زمین و آسمان میں ہے زبان سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا، اگرچہ قوم درماندہ اداس اور پاشکستہ تھی، مگر پھر قائد اعظم سالی رہنما نکلا، زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک معظم کے، مسلمانوں کی دنیا میں
مسلمان پھر کفن باندھے ہوئے حق آزمان نکلا، زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، زمین و آسمان میں ہر. Thank you so much for watching this vlog. Keep supporting, share my videos, subscribe my channel. Allah.